بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی فیصل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ آج 16 دسمبر ہے۔ جی ہاں، 16 دسمبر کو پاکستان کی تاریخ میں دو لحاظ سے یاد رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا۔ ایک تو جو ہمیں آج اسکولوں میں بھی چھٹی ہے اور آج ہمیں مین سٹریم میڈیا پر بھی نظر آتا ہے اور ہمیں یاد بھی ہے کہ 10 سال قبل جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا، بچوں پر حملہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں اسکول کے بہت سے ننھے منھے بچے، اساتذہ، اس اسکول کی پرنسپل، وہ تمام شہید ہو گئے۔ وہ لوگ جن کا دہشت گردی کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ لوگ جن کا کہیں نا سب سے معصوم لوگ، وہ اس کا شکار ہوئے۔ اور یہ ثانیہ ہوا جس کے بعد وار آف ٹیرر یا دہشت گردی کے حوالے سے ایک مجموعی نیریٹو بنایا گیا اور اس نیریٹو کے تحت پھر آپریشن ضرب عضب اور دیگر آپریشنز کیے گئے۔ یہ آرمی پبلک اسکول کا ثانیہ 16 دسمبر کو ہوا۔ اور 16 دسمبر 1971 کو ایک اور ثانیہ ہوا تھا جس کے بارے میں مجھ سمیت نئی نسل کو بہت کم پتہ ہے۔ مجھے اب جب میں جرنلسٹ بنا ہوں تو اس کے بعد جب میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پورا بچپن، کالج، یونیورسٹی، ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ ثانیہ ہے سقوط ڈھاکہ کا۔ سقوط ڈھاکہ یعنی 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا ایک حصہ جس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور آج دنیا کے نقشے پر اس کا نام بنگلہ دیش ہے۔ یہ وہ پاکستان کا حصہ ہے جس کی آزادی کے اندر سٹرگل سب سے زیادہ تھی، بلکہ تھی ہی اس کی، یہ بھی بات ہوگی۔ اور کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں جو اس وقت ملک کے سیاسی حالات ہیں، کیا کسی سقوط ڈھاکہ خدا نخواستہ اس کی کہیں ہم کوئی بیچ تو نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ سقوط ڈھاکہ جو 1971 میں ہوا، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور اس سے 24 سال بعد یہ ہوا۔ اب یہ 24 سال کا فگر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بنگلہ دیش جو کہ مشرقی پاکستان تھا اس کی آزادی سے پہلے کی سٹرگل بتانا چاہوں گا۔ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ اصل جو مسلمانوں کو آزادی کے لیے جنگ لڑنا پڑی یا جو مسلمان سب سے زیادہ اس پارٹیشن سینس میں جنہوں نے قربانی دی، وہ بنگلہ دیش یا بنگال سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور یہ موومنٹ اصل 1905 سے شروع ہوئی جب بنگال کی علیحدگی ہوئی۔ بنگال ایک بہت بڑی ریاست تھی، پھر صوبہ بنا اور اس کے اندر دو حصے تھے، ایک مشرقی بنگال، ایک مغربی بنگال۔ مغربی بنگال میں میجورٹی ہندوؤں کی تھی اور مشرقی میں مسلمانوں کی تھی، اور ہندو جو تھے وہ فائنینشلی بھی زیادہ سٹرونگ تھے، وہی اس کو لیڈ کرتے تھے۔ تو وہاں پر یہ ہندوؤں کے خلاف جو موومنٹ ہے یہ سب سے پہلے شروع ہوئی۔ جب بنگال کو علیحدہ کیا گیا تھا، دو صوبے بنائے گئے تھے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ مسلمان وہاں پر اپنے حقوق کے حوالے سے ہندو جو سلب کر رہے تھے اس پر لڑ رہے تھے۔ جو موجودہ پاکستان ہے، مغربی پاکستان، جس کے اندر آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے ہے، یہاں پر تو ہمیشہ مسلمانوں کی میجورٹی رہی ہے۔ ان میجورٹی ایریاز میں پارٹیشنز کے دوران اگر آپ کو کوئی نظر آئی ہے جس میں آپ کہیں کہ تشدد کا ایلیمنٹ، تو وہ پارٹیشن کے بعد ہوا ہے، جب مائیگریشن یا ایک ہجرت ہوئی ہے، جب بہت تعداد میں لوگ مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب اور مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب میں گئے، تو اس دوران یہ واقعات ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے اس حصے میں پنجاب کے کسی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی زیادہ بڑی تشدد کے واقعات ہو رہے تھے۔ تو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بننے میں جتنی دہائیاں، 5 دہائیاں پہلے جو سٹرگل، جو موومنٹ، جو تشدد، جو ظلم بنگالیوں نے برداشت کیا یا جو سٹرگل انہوں نے کی یا جو انہوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی، وہ اس حصے نے نہیں لڑی، کیونکہ اس حصے میں ہمیشہ سے مسلم میجورٹی رہی ہے۔ اور اس میجورٹی کو جب آپ کہیں پہ مسلم میجورٹی ہے تو اس کو کیسے دوسری آ کے مائنورٹیز تنگ کر سکتی ہیں؟ ہاں، موجودہ پاکستان کے اندر جو لوگ انڈیا کے سے اندر اسپیشلی اتر پردیش سے، بہار سے، وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، جن کی ایک بہت بڑی تعداد اب کراچی، حیدرآباد اور ہر شہر کے اندر موجود ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں پارٹیشن کے وقت اپنی تمام تر جائیدادیں، چیزیں چھوڑ کر، اور پھر جب یہ آئے راستے میں ان کو مشکلات ہوئیں، یہ واقعہ تھا۔ جو آزادی کی ایک سٹرگل ہے، ایک موومنٹ ہے، وہ بنگلہ دیش یا آپ کہہ لیں کہ مشرقی بنگال یا مشرقی پاکستان سے شروع ہوئی۔
اب جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کے اندر پہلا مارشل لا صدر ایوب خان نے لگایا، اور پھر اس کی بعد آپ دیکھیں کہ جو کنٹینیوٹی چلی، اور پھر پہلے مارشل لا کے بعد بہت لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو 1965 کی ستمبر کی جنگ ہے، اس سے پہلے ایک صدارتی انتخاب ہوا تھا پاکستان میں، جس میں اس وقت کے ڈکٹیٹر صدر ایوب خان کے مقابلے میں تمام سیاسی قوتوں نے قائد اعظم کی، محمد علی جناح کی ہمشیرہ، اور جو قائد اعظم کے وقت خاتون اول کا بھی اعزاز رکھتی تھی محترمہ فاطمہ جناح، ان کو الیکشن پر کھڑا کیا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس میں کیونکہ ڈکٹیٹر جب الیکشنز کرواتے ہیں اپنے آپ کو ایک ٹھپا لگوانے کے لیے، پریزیڈنٹ ایوب خان بنے تھے، تو اس وقت ایک نیا قانون بنایا گیا تھا، کانسٹیٹیوشن تو پاکستان کے پاس تھا ہی کوئی نہیں، جو ٹوٹا موٹا تھا وہ بھی معطل ہو گیا تھا، کہ جناب صدارتی انتخابات میں بی ٹی ممبر، اس وقت بلدیاتی انتخابات کروائے گئے تھے، وہ ووٹ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ووٹ بی ڈی ممبرز نے جب ووٹ دیے تو مشرقی پاکستان یعنی کہ موجودہ بنگلہ دیش میں فاطمہ جناح فاتح قرار پائیں، اور مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان میں صدر ایوب خان جیت گئے۔ سو بنگلہ دیش کے اندر وہ جو ایک پولیٹیکل موو تھی یا پولیٹیکل سوچ تھی یا جمہوری سوچ تھی، وہ ہمیشہ رہی، اور یہ مارشل لا کے خلاف رہی۔ تو اس کو دبانے کے لیے نو ڈاؤٹ وہاں پر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو پکڑا گیا، اور یہی پکڑ دھکڑ چلتی 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 عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب تک آئی۔ حالانکہ شیخ مجیب کے بارے میں پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم جو کہ بنگال سے تھے، حسین سہروردی، انہوں نے شیخ مجیب کو گروم بھی کیا تھا، ان کو پولیٹیکلی آپ سمجھے استاد تھے، لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ شیخ مجیب کے پاس اگر اقتدار آ گیا تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، جس کی جو ان کی پیشن گوئی بنگلہ دیش بننے کے بعد صحیح بھی ثابت ہوئی، کیونکہ شیخ مجیب جو کہ فادر آف دی نیشن ہیں بنگالیوں کے، ان کو بنگلہ دیش بننے کے ایگزیکٹ 4 سال بعد پورے خاندان سمیت ان کے گھر کے اندر ان کے ملٹری کے لوگوں نے ہی قتل کر دیا تھا۔ اور جو حسینہ واجد اور ان کی ایک بہن جو ہے وہ جرمنی میں پڑھ رہی تھی، جو خوش قسمتی سے اس میں بچ گئیں۔ سو یہ تو میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب شیخ مجیب میں اور پاکستان کے موجودہ حالات میں آپ سوچیں گے کہ میں کیا کمپیریٹیو سینس دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، بنگالیوں نے سٹرگل کی پاکستان بنانے کی، انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے قربانی دی پاکستان بنانے کے لیے۔ پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد جب ہمارے اوپر ڈکٹیٹرز آئے تو انہوں نے وہ جو بنگالی تھے ان کی وہ جو پولیٹیکل موو تھی، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی، انہوں نے اس پولیٹیکل موو میں، اس پولیٹیکل موڈ میں اور اس پولیٹیکل سینس میں ان کا ساتھ نہیں دیا ان ڈکٹیٹرز کا، اور ڈکٹیٹرز نے ان کو دبایا، اور دبانے میں تشدد کا ایلیمنٹ آیا، اور ڈکٹیٹرز کے پاس دبانے کے لیے فوج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب جب وہ دباتے رہے اور ان کو جو ہے وہاں پر ایک نفرت بننا شروع ہوئی کہ یار کیا ہم نے آزادی لی، ایک انگریز سے جان چھٹی، ہم نے کہا ہندوؤں سے جان چھٹی، ان سے چھٹی، اور اب یہ مغربی پاکستان ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو اس کے 24 سال بعد ایک ایسی موو بنی کہ 1971 میں جب شیخ مجیب کو 9 مہینے کے لیے جیل میں رکھا گیا، انہی 9 مہینوں میں اس موو نے اتنی خطرناک صورتحال اختیار کی کہ پھر وہ سنبھالی نہیں جا سکی۔ اور انڈیا نو ڈاؤٹ، آپ دشمن سے یہ کبھی توقع نہ کریں کہ وہ آپ پہ طرز کھائے گا۔ دشمن ہمیشہ یہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ کب آپ کمزور ہوں اور وہ حملہ کرے، یہ ہر دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے۔ سو انڈیا جو کہ اس تاڑ میں تھا، انہوں نے وہاں پر پہلے انٹیلیجنس سینس میں اپنے CIA سے ٹرینڈ لوگوں کو مکتی بانی بنانے کو کہا، مہینے کی بنیاد پر 20-20 ہزار لوگ ٹرینڈ کیے، اور جب انہیں لگا کہ اب مشرقی پاکستان کے اندر عوامی سپورٹ اور عوام کے اندر گریلا وارفیئر موجود ہے، تو انہوں نے باہر سے حملہ کر دیا۔ اور کیا کرتی پاکستان فوج؟ باہر سے انہیں روکتی یا اندر سے موجود ریزسٹنس کو روکتی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ اس 9 مہینے کی سٹرگل میں شیخ مجیب جو ہے وہ جیل میں رہے، اور پھر جب وہ آئے تو انہی کو سارا کریڈٹ ہوا۔ یہ شیخ مجیب وہ تھے عوامی لیگ کے، جس عوامی لیگ کو بنگلہ دیش میں کبھی بھی سیاسی پذیرائی نہیں ملی تھی۔ اب جب ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ 9/11 کے بعد جو خطہ پاکستان کا سب سے زیادہ سٹرگل کر رہا ہے، سب سے زیادہ مشکل میں ہے، جن کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو بالکل تباہ ہو گئے ہیں، وہ ہے ہمارا ٹرائبل ایریا یا KPK، جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں۔ اس کا پہلے نام
NWFP تھا جو کہ گوروں نے رکھا تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یعنی کہ اس کو ہم صوبہ سرحد کہتے تھے کہ اس کی ساری سرحدی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتی ہے. اب افغانستان کے ساتھ ان کی ایک کلچرل اٹیچمنٹ ہے، پختون ہیں وہاں پر، ان کا آنا جانا ہے. سو جب وار آف ٹیرر افغانستان کے اندر امریکہ آیا تو ہماری کیا پالیسیاں تھیں، ہم کن کے کہنے پر کن کو پال رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے، اب یہ ڈیبیٹ ڈی ٹریک ہو جائے گی. لیکن اس وار آف ٹیرر کے آنے کے بعد جو سب سے زیادہ سٹرگل کر رہا ہے وہ یہی خطہ ہے، یہی لوگ ہیں جو پچھلے 24 سال سے ایک کہے نا ایک ایسی جنگ میں اپنے اقتصادی معاشرتی حالات میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر آپ کو پاکستان کے مختلف حصوں میں مزدوری کرتے ہوئے پختون نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے صوبے میں روزگار ہی میسر نہیں ہے. آج کی ڈیٹ کے اندر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں جس جماعت کو دبایا جا رہا ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان اس کے لیڈر ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں، اور ان کو بھی جیل گئے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ عمران خان اور شیخ مجیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان پاکستان چاہنے والے ہیں، پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہیں. عمران خان پورے پاکستان کے حق میں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی اس وقت جو سیاسی سپورٹ ہے جس کو آپ نے بہت دفعہ دیکھ لیا وہ KPK کے اندر ہے. اور KPK کے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک سالہ سال سے ایک اقتصادی اور معاشرتی اپنی روٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. سو میں آج اس 16 دسمبر کے موقع پر جو میں نے آپ کو بہت بریفلی سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ ہم سانحہ آرمی پبلک سکول کو یاد کرتے ہیں. بالکل یہ سانحہ ہے جس میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، معصوم ٹیچرز کو شہید کیا گیا. ہمیں سانحہ سقوط ڈھاکہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا، اور کیا پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں جو موجودہ حکومت کہتی ہے یہ جی کہ پٹھانوں نے چڑھائی کر دی ہے یہ فلاں، اور پھر ہم نے ایسے واقعات بھی دیکھے جیسے ابھی دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 181 لوگوں کو بہت ڈانٹ کر اسلام آباد پولیس کو کہا کہ انہیں چھوڑیں کیونکہ وہ مزدور تھے، کیونکہ اور ان کا صرف اور صرف قصور یہ تھا کہ وہ پختون تھے. سو اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے آپ ان کو اٹھاتے. اس طرح کی حرکات کیا ہمیں ابھی بھی سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ میں ریاست سے بھی یہی امید کروں گا کہ انہیں سانحہ APC کے ساتھ سانحہ سقوط ڈھاکہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان کے اندر کسی اور اکائی کے حوالے سے یہ جو نفرت کے جذبات ہیں اس کو نہیں بڑھانا چاہیے، اور اس رہ جانے والے پاکستان کو اکٹھا کرنا چاہیے. اور اس اکٹھا کرنے میں سب سے زیادہ اگر توجہ کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے بلوچستان سے بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، وہ KPK میں ہے. ایک عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو اس وار آف ٹیرر اور پھر امریکہ سمیت افغانستان کے تمام تر نیگیٹو اثرات جو ہے یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، اور روٹی کے لیے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. اور وہی روٹی کے لیے پختون جب اسلام آباد یہاں پر آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو اس سے نفرت کا کتنا ایک پیغام جاتا ہے کہ ایک مزدور جو کہ اس لیے روٹی کمانے کے لیے آپ کے علاقوں میں آیا ہوا ہے، اپنے ملک میں آیا ہوا ہے، آپ کے علاقوں میں نہیں، اپنے ملک میں آیا ہوا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر بار کے نزدیک کوئی روزگار میسر نہیں ہے. اور روزگار میسر نہ ہونے کی وجہ وہاں کے پولیٹیکل حالات ہیں، اور ان پولیٹیکل حالات کو پیدا کرنے کی وجہ ریاست کی پالیسیاں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. سو ہمیں بہت 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 باریک بینی سے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم KPK کے اندر اور KPK کے باہر ان پختونوں کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے. اور ہمیں سیاسی طور پر اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ شیخ مجیب کی طرح نہیں، اگر وہ خدا نخواستہ جو کہ مجھے کبھی بھی نہیں امید کہ ویسا ہوں، اگر کوئی ایسی لائن ڈراپ کر لیں تو پھر ریاست کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں. سو آپ سیاست بھی کرتے ہیں تو تحمل کا کریں. عمران خان کے اوپر اگر کوئی مقدمات ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں گے تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا، ریاست ویسے ہی کھڑی رہے گی. اور خدا را اگر آپ کو PTI کے خلاف یا سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو اس میں آپ یہ پن پوائنٹ کریں کہ کون اس سے وابستہ ہے. یہ نہ کریں کہ کوئی پختون ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں اور اس مزدور کو جو ہے آپ جیلوں میں بند کر دیں اور اس کو اس چیز کی قصور ٹھہرائیں کہ آپ پختون ہیں، اور کیونکہ KPK میں PTI کے جو ہے وہ زیادہ سپورٹ ہے اور وہ احتجاج کرنے آتے ہیں، اور اس کا خمیازہ معصوم پختون بھگتے ہیں. سو سانحہ APC سے بھی سبق سیکھنا چاہیے، بالکل ہم نے سبق سیکھنا ہے، اور سانحہ سقوط ڈھاکہ سے تو ہمیں بہت زیادہ سبق سیکھنا چاہیے. یہی ہماری پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی اگر ہم سبق سیکھیں گے تو یہی پاکستان کو اکٹھا رکھے گا. شکریہ.